بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم۔ معزز خواتین اسلام، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع خالص خواتین کے لیے ممبرا کی سرزمین پر صرف اس لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ آج کے دور میں بڑھتا ہوا ارتداد اور اسلام سے بیزاری کی جو لہر مرد و خواتین میں چلائی جا رہی ہے یا چل رہی ہے، اس کے نقصانات سے واقفیت حاصل کرائی جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ بحیثیت مسلم اسلام پر قائم رہنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جا سکیں۔ بہت ساری خواتین اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے کبھی کبھی اپنی آخرت کو برباد کر دیتی ہیں، اور بہت سارے مرد بھی اپنی لا علمی کی بنیاد پر اور شیطان کی شرارت اور نفس کی اکساہٹوں کی بنیاد پر اسلام سے اپنے تعلق کو توڑ بیٹھتے ہیں یا کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ معزز خواتین اسلام، یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایمان پر استقامت کا جو صلہ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں عطا فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے، اس کو جان لینے کے بعد دنیا کا کوئی بھی مرد و خواتین اسلام سے برگشتہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے پر وہ اپنی سعادت اخروی بھی سمجھے گا اور اپنے لیے توشے آخرت بھی سمجھے گا۔ کبھی کوئی فاقے کی بنیاد پر اسلام سے رشتہ توڑ بیٹھتا ہے، کبھی شوہر کی زیادتیوں کی بنیاد پر کوئی عورت اسلام سے رشتہ توڑ بیٹھتی ہے، اور کبھی من پسند لڑکا نہ ملنے کی بنیاد پر اسلام سے رشتہ توڑ بیٹھتی ہے، اور کبھی محبت کے جھانسے میں آنے کے بعد اسلام سے اپنے رشتے کو توڑ بیٹھتی ہے، جبکہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ اسلام پر مرنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ عز و جل وہ دائمی سکون، وہ ابدی ٹھکانہ جسے جنت کہا جاتا ہے، جہاں کسی چیز کی کمی نہیں اور جہاں کسی خواہش کا ادھورا رہنا نہیں،
وہاں پروردگار جل جلالہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزار کر ایمان پر موت پانے والوں کو اللہ عز و جل دائمی یہ ٹھکانہ عطا فرماتا ہے، اور جس کی بہاروں کا عالم یہ ہے کہ نہ دنیا میں اس جیسے گھر کے جیسا گھر ہے اور نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ کسی آنکھوں نے وہ دیکھا ہے۔ اگر کوئی مصیبتوں کی بنیاد پر اسلام سے رشتہ توڑنے کی طرف مائل ہوتی ہے تو آئیے میں آپ کو تاریخ کے اوراق الٹ کر کے آپ کے سامنے واقعات پیش کروں اور قرآن مقدس کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ آپ ذرا دیکھیں کیا موجودہ دور میں اسلام سے رشتے کو توڑنے کے لیے اتنی سختیاں آپ پر ہو رہی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ سختیوں کا انبار لگا دیا گیا، لیکن جس نے اسلام کی لذت حاصل کر لی اور ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے مصیبتیں تو برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ایک واقعے کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے اسے سمجھایا۔ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ توجہ چاہوں گا، جس کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جس رب کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ پالنہار حقیقی فرعون کی بیوی کو مثال بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اور رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جادوگر اتارے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ وہ جادوگر نہ کر سکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادوگر مغلوب ہوئے، کامیاب نہ ہوئے، ناکام ہو گئے، تو فرعون کی بیوی جو آسیہ تھیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آ کر کے اپنے آپ کو داخل اسلام کر دیا۔ لیکن آپ ذرا چشم تصور سے سوچیں، ایک طرف شوہر ہے اور اس کے پاس سرمایے کی فراوانی ہے، دولت کا انبار ہے، جاہو حشم ہے، خادماؤں کی قطار ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، وہ ساری دنیا کی عیش و عشرت کو قربان کرنا تھا، ساری چیزوں کو چھوڑنا تھا، اور یہی نہیں کہ صرف ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا، بلکہ حضرت آسیہ جانتی تھی کہ اگر میرے ایمان لانے کی اطلاع فرعون کو ملی تو فرعون جس کے پاس بڑی فوج بھی ہے، جو بادشاہ وقت بھی ہے، تخت و تاج بھی ہے اس کے پاس، وہ میری کیا درگت بنائے گا،
وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی، لیکن قربان جائیے اسلام کی عظمتیں ان کے سینے میں اس طریقے سے راسخ ہو چکی تھیں اور گھر کر چکی تھیں کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں نہ دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھا، نہ مال و زر کو دیکھا، نہ خادماؤں کی قطار کو دیکھا، اور نہ عیش و عشرت کو دیکھا، نہ اپنے شوہر کو دیکھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لائیں۔ اللہ اکبر! جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی آسیہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لا چکی ہیں تو فرعون نے سختیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، تفسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں کے اندر کیل گاڑ دی جاتی اور انہیں کڑی دھوپ کے اندر انہیں میدان کے اندر کھڑا کر دیا جاتا اور ان کے اوپر سخت وزن رکھا جاتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سختیوں کا سلسلہ اس حد تک بڑھ جاتا کہ میری معزز خواتین، میری مقدس ماں اور بہنوں، کہ العیاذ باللہ کہ ان کی تکلیفوں کو اگر سوچیں تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی چلی جائے۔ آزمائش کا اتنا پہاڑ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن سختیوں کے اس عالم کے اندر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون سے یہ کہتی نظر آتی ہیں، اے فرعون تجھے جو چاہے کرنا ہو تو کر لے، لیکن میں نے دامن اسلام تھاما ہے، دامن توحید تھاما ہے، دامن رسول تھاما ہے۔ جان تو دے سکتی ہوں لیکن اپنے ہاتھوں سے ایمان چلا جائے یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ ایسی سخت امتحان کی پوزیشن کے اندر جب کبھی کڑی دھوپ کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھوں اور پیروں میں کیل گاڑ کر کے جب میدان کے اندر رکھ دیا جاتا تو حضرت سفیان فرماتے ہیں رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کہ اللہ اکبر، رب قدیر معصوم فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ کرنے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اور اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے مانگا تو کیا مانگا، جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت آسیہ کی تمنا کیا تھی، تو قرآن کہتا ہے اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، جب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ قربان جائیے، کوئی کسی کے پڑوس میں رہنا پسند کرتا ہے، کوئی کسی کے قریب رہنا پسند کرتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اسے یقین بھی ہوتا ہے کہ ایمان کا صلہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو عرض کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، تو اگر جنت میں مجھے گھر بھی عطا فرما تو اپنے قریب عطا فرما۔ اللہ اکبر! تو حضرت مختار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ کو سخت تکلیف ہوئی اور اس کے بعد جب حضرت آسیہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی تو ان کو وہ جنت میں گھر، جنت والا گھر اللہ دکھا دیتا تھا جہاں پر ان کا ٹھکانہ ہونے والا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکالیف برداشت کی، آسائشیں قربان کی، راحتوں کو قربان کیا، مصیبتوں کو برداشت کی، لیکن اسلام کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہ دنیا کی لذت چند دنوں کی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا کی زندگی پرماننٹ نہیں ہے، آخرت کی زندگی مستقل ہے، دائمی زندگی وہاں کی ہے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس چند دنوں کی زندگی کو عیش میں گزارنے کی بجائے اگر یہ تکلیفوں میں گزرتی ہے تو گوارا ہے، لیکن آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے۔
آخرت تباہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے انہوں نے ہر صعوبت کو گوارا کیا، ہر مصیبت کو گوارا کیا، ہر تکلیف کو گوارا کیا، ہر ظلم کو گوارا کیا، لیکن دامن اسلام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں رب نجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے اور ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور شدت جب بڑھتی گئی اور اس کے بعد جب ان کو جنت کا ان کا گھر دکھایا جاتا رہا تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کرتی ہیں اے اللہ فرعون کے عمل سے اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو پروردگار نے ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ اس دنیا سے عالم بالا کی طرف سیر کرتی ہوئی چلی گئیں، ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ جانتی ہیں میرے معزز خواتین، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، اس حضرت آسیہ کے صبر و استقامت کی بنیاد پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے کیا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو رول ماڈل بنانا چاہیے، جن کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے، جن کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں سے حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ یہ چاروں ایسی ہیں جو دو معزز خواتین کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے حوالے سے فرمایا گیا ان کے نقش قدم پر چلنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اب چاروں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو چاروں کی زندگیوں کے اندر آپ دیکھیں گے حیا سب سے پہلے نظر آئے گی، استقامت فی الدین پہلے نظر آئے گا، اللہ کے رسول کی محبت کے اندر یعنی دین کی محبت کے اندر سب کچھ لٹانے کا جذبہ نظر آئے گا، اللہ کی محبت کے اندر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نظر آئے گا، اور دین پر استقامت ان کی زندگی میں نظر آئے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج کی خواتین نہ حضرت مریم کی زندگی پڑھتی ہیں، نہ حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھتی ہیں، نہ حضرت آسیہ کی زندگی پڑھتی ہیں، نہ حضرت خاتون جنت کی زندگی پڑھتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی کے وہ خد و خال، ان کی زندگی کا وہ حسن، ان کی زندگی کی وہ حیا، ان کی زندگی کا وہ کردار جس کو پڑھنے کے بعد طبیعت کے اندر ان کا تقدس اور ان کی عظمتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ خواتین نے ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ان کی زندگی اور عظمتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ جس حضرت آسیہ کا مقام اتنا بلند و بالا کہ رب قدیر جنت کے اندر ان کا مکان بھی بنائے تو اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرماتے ہوئے جب ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے تو جنت میں اس مکان کو بھی دکھا دیتا ہے، مرنے سے پہلے جنت میں ان کا ٹھکانہ ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راہ دین کے اندر اگر استقامت کے ساتھ کوئی قائم رہے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے کیا اجر ملا کرتا ہے۔ اے خواتین اسلام، آج کے دور کے اندر تھوڑی سی تکلیف کی بنیاد پر، تھوڑی سی خواہش کی بنیاد پر ہماری وہ بچیاں جو کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہیں، یا کہیں پر کسی فارم کے اندر کام کرتی ہیں، یا کسی فیکٹری کے اندر کام کرتی ہیں، یا کسی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں، یا کسی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہیں، پھر کسی سے بھی آنکھ لڑ جائے تو محبت کے اندر اسلام چھوڑ دیا جاتا ہے، اسلام سے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی اور چند دنوں کی راحت تمہیں قیامت کے عذاب سے نہیں روک سکتی، آخرت کے عذاب سے نہیں روک سکتی۔ یہ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ ان اللہ کی برگزیدہ بندیوں کی زندگی کو دیکھو جن کی زندگی اللہ عز و جل کے دین پر قائم رہتے ہوئے گزر گئی، اور کون سا امتحان ہے جس سے اللہ کی بندیوں نے سفر نہ کیا ہو۔ یہ دیکھیے آپ، اللہ اکبر، تاریخ کے اندر ایک عظیم خاتون ملتی ہیں جس کے حوالے سے
रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान फरमाते हैं, इस्लाम में सबसे पहले जामे शहादत नोश करने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि वो खातून है जिसका नाम हजरत सुमैया है। अल्लाह अकबर। कौन है ये हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा? जानती हैं, वो ज़ईफा थी, उम्र रसीदा थी, उनके बेटे थे और उनके शौहर थे। इस्लाम जो पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, शुरू के 7 लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनमें हजरत अम्मार भी हैं, हजरत यासर भी हैं, हजरत खब्बाब भी हैं, हजरत सुहैब रूमी भी हैं, हजरत बिलाल भी हैं, हजरत खदीजा भी हैं। ये बड़ों की बात कर रहा हूं। मौला अली ने बचपने में इस्लाम कबूल किया, छोटे थे और इस्लाम कबूल किया, लेकिन बड़े लोगों में इस्लाम कबूल करने वाले जो शुरू के 7 हैं, उसमें हजरत सुमैया भी हैं, उनके शौहर भी हैं और उनके बेटे भी हैं। ये इब्तिदाई दिनों में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं, बुढ़ापे की दहलीज पर थी, ज़ईफा हो चुकी थी, दामन इस्लाम को थाम लिया था, और जब उनके इस्लाम कबूल करने का इल्म लोगों को हुआ तो वो जानती थी कि इसकी सजाएं कितनी सख्त होंगी, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया की दावत पर उनके शौहर ने भी इस्लाम कबूल किया था, उनके बेटे ने भी इस्लाम कबूल किया था। तो हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त अजियतें दी जाती, सख्त तकलीफें दी जाती, यहां तक कि हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को लोहे की जंजीर से जकड़कर कड़ी धूप के अंदर बिठा दिया जाता, ज़ईफा होने के बावजूद भी, ताकि धूप की वजह से लोहा पिघले और लोहे के पिघलने की वजह से उनके जिस्म को तकलीफ पहुंचे और रसूल आजम का दामन वो छोड़ दें। लेकिन हजरत सुमैया ऐसे आलम में भी मुस्कुराते हुए कहती थी, जिसे ईमान का मजा मिल जाए उसे दुनिया की कोई तकलीफें परेशान नहीं कर सकती। मैं देख रही हूं ईमान का सिला क्या है, मैं देख रही हूं अल्लाह की मोहब्बत का सिला क्या है, मैं जानती हूं अल्लाह के रसूल का पैगाम और अल्लाह के रसूल कितने सच्चे हैं। इन तकलीफों के अंदर झेलते हुए उन्होंने जिंदगी गुजारी, कोई परेशानी ऐसी न थी जो उनके सर से न गुजरती हो, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा, दामने इस्लाम नहीं छोड़ा, साबित कदमी का मुजाहिरा किया। यहां तक कि एक मर्तबा अबू जहल ने हजरत सुमैया से कहा, ऐ ज़ईफा, उसने तौहीन आमेज लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं उस सहाबिया के सिलसिले में उस लफ्ज को नकल करना नहीं चाहता, लेकिन अदब के साथ कहूंगा। उसने कहा, ऐ ज़ईफा, तूने अपने शौहर को भी वरगला दिया है, अपने बेटे को भी वरगला दिया। और ये कहते हुए उसने एक बर्छी मारी, उस बर्छी की ताब न लाते हुए, अबू जहल ने वो बर्छी मारी थी, ताब न लाते हुए हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो जाती हैं। इस्लाम की वो पहली शहीद हैं, मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हैं और राह दीन के अंदर जान कुर्बान करने वाली वो पहली शहीदा हैं। आप अंदाजा तो लगाएं, अल्लाह अकबर, कितनी तकलीफें थी, क्या चीज थी उनके सामने, क्या निगाहों के सामने चीज थी। उन्होंने इस्लाम पढ़ा था, उन्होंने कुरान पढ़ा था, उन्होंने इस्लाम की अजमतों को जाना था, उन्होंने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को पहचाना था, और वो जानती थी कि दीन पर साबित कदम रहने का सिला क्या है, और दीन सच्चा है, और सच्ची मोहब्बत दीन ही से करनी चाहिए, और उसके लिए इस्तिकामत का मुजाहिरा होना चाहिए। आप जानते हैं इस्तिकामत किसे कहते हैं और इस्तिकामत का फायदा क्या है। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं तुम न डरो और न गम करो और उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिसका वादा
تم سے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر ثابت قدم رہتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے معصوم فرشتے اترتے ہیں اور اس استقامت کا مظاہرہ کرنے والے سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو، اللہ اکبر، اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ پتہ چلا استقامت فی الدین کا اگر کوئی مظاہرہ کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جنت، اللہ اکبر۔ میں اگر جنت کے حوالے سے تذکرہ کروں تو ہر کسی کے دل میں جنت پانے کی تڑپ پیدا ہو جائے گی، لیکن آج میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ آج کا میرا موضوع استقامت فی الدین ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ دین پر قائم رہنا، اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر قائم رہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ استقامت سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے اس کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر، سیدھی سی لکیر کھینچی اور اس کے بعد دائیں بائیں ادھر ادھر لکیریں کھینچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ سیدھی لکیر کو کھینچ کر فرماتے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں کی لکیروں کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں کھینچ کر فرماتے ہیں ہر ایک راستے پر شیطان کھڑا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا صاف استقامت والا راستہ ہے، لہذا اس پر ہی چلو، ادھر ادھر والے راستے پر مت چلو۔ پتہ چلا حضور کا راستہ سیدھا راستہ ہے، حضور کے پیچھے پیچھے چلو تو حضور تنہا جنت میں نہیں جائیں گے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تو حضور کے راستے پر چلو، دین کے راستے پر چلو۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، یا ابو بکر صدیق یہ بتائیے استقامت کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ استقامت ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی رزاق ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ استقامت ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہ جانے کتنوں کو معبود بنا لیتے ہیں اور شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی تاریکی، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خواتین اسلام، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ استقامت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا استقامت کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا استقامت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، اس کا نام استقامت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دریافت کرنے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا استقامت کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اخلاص کا نام استقامت ہے، کہ جو بھی نیک کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کا نام ہے استقامت۔ میری پیاری آپ بہنوں اور معزز خواتین اسلام، مولا علی کرم اللہ
تعالی वजहुल करीम से पूछा गया इस्तिकामत क्या है, इरशाद फरमाते हैं कि फराइज की पाबंदी करना इसका नाम इस्तिकामत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, ये इस्तिकामत की मुख्तसर सी तारीफ हुई। अब आप इन तारीफात को सामने रखते हुए आइए मैं आपके सामने उन ख़वातीन और मर्द का तज़किरा करूं जिनकी जिंदगियों में मसाइल और मसाइब के पहाड़ थे, लेकिन उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहिरा कैसे किया। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी उन सहाबा में से हैं जो अव्वल 7 सहाबा में हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु सख्त तकलीफों से गुजरते, उन्हें इतनी तकलीफें पहुंचाई गई जिसकी कोई इंतहा नहीं। गर्म रेत पर लिटाया गया, अंगारों पर लिटाया गया, तकालीफ से गुजारा गया और उनसे कहा गया दामन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दो, इस्लाम से रिश्ता तोड़ दो। लेकिन उन्होंने हर गम को गवारा किया, हर तकलीफ को गवारा किया, लेकिन दामन इस्लाम नहीं छोड़ा। एक मर्तबा रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह शरीफ के करीब बैठे हुए थे और रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत खब्बाब हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, सरकार अब जुल्म की इंतहा हो चुकी, आप करम की नजर फरमाएं और दुआ फरमा दें, अल्लाह इन मुसीबतों को हमसे उठा ले। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सीधे होकर के बैठ गए और उसके बाद हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ खब्बाब, इतनी सी मुसीबतों से तुम घबरा गए? जानते हो तुमसे पहले के लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता, फिर भी वो अपने दीन को नहीं छोड़ते थे। तुमसे पहले लोगों को आरों से चीर दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो दीन से नहीं बरगश्ता होते थे। तुम इतनी सी तकलीफ से दीन से बरगश्ता तो नहीं होते, तकलीफ तुमसे गवारा नहीं होती। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि इस राह के अंदर मसाइब हैं, इस राह के अंदर परेशानियां हैं, लेकिन यहां की परेशानी चंद दिनों की परेशानी है, लेकिन दीन पर साबित कदम रहते हुए अगर इन परेशानी को कोई कबूल कर ले तो आखिरत की नेमतें उस पर निछावर होने के लिए तैयार हैं। फिर दुनिया की ये नेमतें उसके मुकाबले में हेज हैं। अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा, अपना दीदार भी अता फरमाएगा, मुस्तफा प्यारे का दीदार भी अता फरमाएगा, और वहां की नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों को इंसान काउंट भी नहीं कर सकता, और जिन नेमतों के मुकाबले में दुनिया की कोई नेमत उसके सामने किसी एतबार से बराबरी का हक रखती हुई नजर नहीं आती। अब आइए मैं आपको बताऊं, ऐ ख़वातीन इस्लाम, इस्तिकामत का मुजाहिरा माजी के अंदर अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों ने किस तरीके से किया। हजरत मुआज़ा बिन्त अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहिरा कैसे किया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, इस्लाम की आवाज जब हजरत मुआज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कानों में पहुंची, वो मुसलमान हो गई। अब्दुल्ला इब्ने उबय जो कंप्लीटली इस्लाम दुश्मन था और पक्का मुनाफिक था, उसे जब इत्तला मिलती है कि हजरत मुआज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इतनी तकलीफें उसने पहुंचाई, इतनी अजियतें उसने पहुंचाई जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए उन अजियतों के एवज के अंदर हजरत मुआज़ा क्या कहती थी। वो एक कनीज़ा थी, कहती थी हम कनीज़ों की जमात से ताल्लुक़ रखती हैं और कनीज़ाओं की हैसियत ये होती है उनके जिस्म पर उनका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उनका ज़मीर आज़ाद होता है। जिस्म गुलाम होता है, ज़मीर आज़ाद होता है। और हमारे ज़मीर ने कहा है अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं। इसलिए तुम अगर हमारे ज़मीर
ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کرو گے. ہم جان تو دے سکتی ہیں لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. اللہ اکبر. یہ اس دور کی کنیزائیں تھیں, یہ اس دور کی خواتین تھیں جنہوں نے تکلیفوں کو سہا لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام, اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, جب مسلمان ہوئی تو مکے کی زندگی میں انہوں نے دیکھا کہ مکی زندگی کے اندر لوگ امتحان کی وادیوں سے گزر رہے ہیں. اسلام قبول کرنا گویا اپنے آپ کو سخت تکالیف کے اندر گرفتار کرنا ہے, سخت مصیبتوں میں گرفتار کرنا ہے, ساری آسائش سے رشتہ توڑنا ہے, ظلم کی چکی میں پیسا جانا ہے, مصائب کو دعوت دینا ہے, لوگوں کو دشمن بنا لینا ہے. لیکن قربان جائیے حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. ان کی جوانی کی حدود سے وہ نکل چکی تھی اور کہولت یعنی ضعیفی کی طرف بڑھ رہی تھی. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام, حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ دیکھو اگر تم نے دامن اسلام نہیں چھوڑا تمہارا بائیکاٹ بھی ہوگا, تم کو سخت تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا, تم سے کوئی بات نہیں کرے گا, تم سے کوئی کلام نہیں کرے گا, تم سے کوئی رشتہ داری نہیں رکھے گا, تمہارے لیے سب اجنبی ہو جائیں گے. تم مسکراتے ہوئے کہتی تھی سب میرے نہ رہیں حضور میرے رہیں تو میرے لیے کافی ہے, میرے لیے مصطفیٰ کافی ہیں, میرے لیے اللہ میرا کافی ہے. مجھے کسی سے کیا غرض, میں ایمان لائی ہوں تو اللہ پر لائی ہوں, میں ایمان لائی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لائی ہوں. اور چنانچہ وہ حضرت بصیرہ جن سے بے پناہ لوگ عقیدت بھی رکھتے تھے اور بے پناہ ان کا احترام بھی کرتے تھے, لیکن حضرت بصیرہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے چہرہ پھیر لیا. لیکن بصیرہ کی تمنا تھی تو بس ایک ہی تمنا تھی, سب چہرہ پھیر لے کوئی گوارا نہیں, مدینے کے تاجدار بس چہرہ نہ پھیریں, انہی کے روح زیبا کی زیارت ان کی زندگی کا مقصد تھا. اللہ اکبر. حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, آپ جانتی ہیں ان سے کہا جاتا تھا کیا تمہیں نہیں معلوم محمد کی غلامی کی بنیاد پر کتنی تکلیفوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے. وہ کہتی تھی یہ تکلیفیں چند دنوں کی ہیں, آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح سے حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف مصائب کو جھیلتے ہوئے انہوں نے بھی رخت سفر باندھا اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئیں. بس ایک آخری واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا, شاید کہ یہ واقعہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑے, آپ کے ایمان کو استقامت عطا کرے, آپ کے دامن کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا کرے اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. اس واقعے کو بہت اچھی طرح سے سنیے گا, یہ واقعہ آپ کی زندگی میں شاید انقلاب پیدا کر دے. حضرت ام اسحاق غنویہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے استقامت فی الدین کے حوالے سے آپ سنیں. اللہ اکبر. ابتدا میں ان کی قبول اسلام کا کسی کو پتہ نہ چلا, معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک رات حضرت ام اسحاق اپنے کمرے میں تھی, رات کا سناٹا تھا, سونے کی بجائے وہ بیٹھ کر کے کچھ پڑھ رہی تھی. ان کے پڑھنے کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی. قریب کے کمرے میں ان کے والد سو رہے تھے. باپ نے محسوس کیا کہ بیٹی شاید سوئی نہیں ہے. جھانک کر بیٹی کے کمرے میں انہوں نے دیکھا تو دیکھا بیٹی کچھ پڑھ رہی ہے. باپ نے غور سے سننے کی کوشش کی تو سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھ رہی ہے, لیکن باپ نے آواز دی. بیٹی نے آواز کی طرف دھیان نہ دیا. باپ کو محسوس ہونے لگا کہ شاید کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. باپ نے دروازہ کھول دیا, پہنچا, بیٹی کو دیکھا اور بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا پڑھ رہی تھی.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم پر شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قبول کرنے کا جذبہ بیدار ہو چکا ہے اور تم نے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ کیا بیٹی تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماننے والوں کو مکہ چھوڑنا پڑا، تکلیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا، سارا سامان ان کو چھوڑنا پڑا، مکانات چھوڑنے پڑے، گھر چھوڑنا پڑا، تجارت چھوڑنی پڑی، مال و زر چھوڑنا پڑا، اور یہاں سے ان کو نکلنا پڑا۔ اور تم جانتی ہو کہ مکے کے اندر لوگ محمد کے ماننے والوں پر صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے خفا ہیں، اور تم جانتی ہو کہ میری عزت معاشرے کے اندر کتنی ہے، سوسائٹی میں میرا مقام کتنا ہے، تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے جس دین پر میں ہوں، تو بتاؤ میری رسوائی کتنی ہوگی۔ میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن سن لو کہ میں اپنی رسوائی اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ہی سانس میں باپ کہتا جا رہا ہے اور حضرت ام اسحاق سنتی جا رہی ہیں۔ جب باپ کہتے 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 جب چپ ہوا اور اس کے بعد اس نے بیٹی سے پوچھا، کیا بیٹی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے؟ اب آپ انداز دیکھیں بیٹی کا اور سماعت فرمائیے۔ ام اسحاق نے جواب دیا، ابا جان آپ نے جتنی باتیں کہیں وہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، صحیح ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے جوش کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ آپ نے میرے سامنے گفتگو فرمائی، میں کیوں چپ تھی؟ اس لیے کہ میرا دین میرے باپ کے سامنے زبان درازی کی اجازت نہیں دیتا۔ باپ نے سنا تو حیرت میں پڑ گیا۔ ابا جان میری خاموشی کی وجہ یہ تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ابا جان میں آپ سے بہت احترام سے بات کرتی ہوں، یہ تعلیم بھی میرے دین نے مجھے دی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے باپ کے سامنے کہتی ہیں، ابا جان میں نے محسوس کیا کہ جس دین پر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور جس دین کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کے اندر مجھے سچائی نظر آئی۔ میرے دل نے کہا کہ ان کی دعوت سچی ہے، ان کا پیغام سچا ہے، وہ ایک رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ماں باپ کے احترام کی دعوت دیتے ہیں، ظلم و زیادتی سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں سے اچھے سلوک کی دعوت دیتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی دعوت دیتے ہیں، ظلم سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اتنے اچھے پیغامات کو سننے کے بعد میرے ضمیر نے مجھے کہا، کیا اس سے بہتر بھی کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ میں نے اس دین کو اسی لیے قبول کیا۔ باپ ایک دم شانت ہو چکا تھا، خاموش ہو چکا تھا، اور گفتگو سننے کے بعد اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے، کیا بیٹی واقعی محمد کا دین ان ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے؟ بیٹی نے کہا، ہاں ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انہی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ بیٹی کی زبان سے اس اچھے انداز کی گفتگو اور پیغام سننے کے بعد اس کے باپ نے کہا، بیٹی میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ اور وہ باپ بھی ایمان لے آتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، کسی تکلیف کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، کسی مصیبت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، کسی پریشانی کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے دین پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آج محبت کے جھانسے میں آ کر بچیاں دین چھوڑ رہی ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر آج کے اس اجتماع میں شریک ہونے والی ہر خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو ایمان پر قائم رہنے کی تعلیم دو۔ ان کے موبائل کو دیکھو، ان کی نقل و حرکت کو دیکھو، ان کے عادات و اطوار کو دیکھو، ان کی صبح و شام کو دیکھو، اور بچیوں سے میں کہوں گا، اے بچیوں چند دنوں کی زندگی کے عیش کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ یاد رکھنا، دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں آخرت کی تکلیف بہت سخت ترین ہے۔ یاد رکھو، قیامت کا عذاب اتنا سخت ترین عذاب ہے
ہے کہ اس عذاب سے تمہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں روک بچا سکتا، نہ کوئی تمہیں بچا سکے گا۔ اس لیے جس دین نے تم پر احسان کیا، اسلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر آج کوئی شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، یہ بھی اسلام کا احسان ہے، اور اگر کوئی بچہ ماں کے قدم چوم رہا ہے تو یہ بھی اسلام کا احسان ہے۔ اس لیے کہ عورتوں کو عزت اسلام نے عطا فرمائی ہے، عورتوں کو مقام اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ سب بیدار ہو جائیں، ساری خواتین ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں اور اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، حیا اپنی چادر بنائیں، حیا اپنا زیور بنائیں، اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی نصیحت فرما دیں کہ اس کے بعد کوئی دوسری نصیحت طلب کرنے کا مجھے کسی سے ضرورت نہ پیش آئے۔ سرکار نے فرمایا، بس اتنا کہہ دے، اللہ میرا رب ہے، اور پھر اس پر جم جا۔ اللہ اکبر! ہم سب نے کہا ہے اللہ ہمارا رب ہے۔ اب اگر کوئی ہمیں اس سے ہٹانے کی کوشش کرے، ہمیں اس پر قائم رہنا ہے اور اپنی زندگی کو اسی پر تمام کر دینا ہے۔ پھر یہاں سے جب ایمان کی حالت میں جائیں گے تو یقین ہے کہ اللہ کریم اپنے کرم سے نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ دنیا کی چند دنوں کی زندگی، یہ عیش و عشرت کی زندگی، یہ تعیشات کی زندگی، یہ لذتوں کی زندگی، یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور آپ نے دیکھا جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے، جن کے سامنے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے فرامین ہوتے ہیں اور اس پر یقین ہوتا ہے، وہ کسی کے جھانسے میں آنے کے بعد اپنے ایمان کو چھوڑتی نظر نہیں آتی۔ مجھے امید ہے کہ ہماری کوئی بھی بچی دامن اسلام کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑے گی، اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گی، ارتداد کے راستے پر چلنے کی بجائے دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گی۔ اور میں جملہ خواتین سے کہوں گا کہ آپ تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں۔